السلام علیکم حاضرین، آج کی یہ خصوصی محفل پاکستان سیالکوٹ سے تشریف لائے ہمارے مخلص مہمان جناب ایوب صابر صاحب کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے، جس کو ہمارے اقبال اسلم صاحب نے منعقد کیا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں ایوب صابر صاحب کے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی محفل کا آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ قرأت کلام پاک سے اس کا آغاز ہو۔ تو اس کے لیے میں جناب ضیاء الرحمن صدیقی وقار صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آیات قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب ضیاء صاحب۔ ضیاء الرحمن صدیقی وقار صاحب ابھی تلاوت کلام پاک سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اب میں ملتمس ہوں جناب ابو شارق صاحب سے کہ وہ کچھ حمدیہ اشعار سنائے مجھے۔ میں نے علامہ اقبال کی حمد جو ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، تو سب سماعت سنائیے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ذرہ
شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، تیرا اتار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تیرا اتار ہے جہاں گردش آفتاب سے، طبع زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے، طبع زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ بہت شکریہ جناب ابو شارق صاحب۔ دوستو، آج کی ادبی اور شعری نشست کے آغاز سے پہلے ہمارے منتقل شریکیہ کے ایک سینئر شاعر جناب ثاقب جون پوری صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آج کی محفل کی صدارت کو لوگوں کا آئے کی محبتوں کا شکریہ، میں تائید کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ ہمارے ایوب صابر صاحب کا میں ابھی سے تعارف کروا دیتا ہوں پروگرام شروع ہونے سے پہلے، کہ تاکہ بعد میں آپ ان کو اور صحیح سمجھ سکیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کا انتقال ہوا۔ جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو شاید وہ سفر میں تھے، کوئی غزوے میں تھے، پھر وہاں انہوں نے نماز جنازہ غائبانہ کا اہتمام کیا تھا۔ تو یہ روایت ابھی جاری ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ کسی کے انتقال پہ جو اگر دور ہو تو پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے سنا تھا کہ نماز جنازہ غائبانہ ہوتی ہے، لیکن غائبانہ پیر و مرشد کی روایت ہمارے ایوب صابر صاحب نے شروع کی ہے۔ یہ علامہ اقبال کو اپنے پیر و مرشد مانتے ہیں۔ اب ان کا زمانہ تو یہ دیکھے نہیں، لیکن یہ ان سے بیعت لیے بنا ان کے پکے مرید تھے۔ تو ان کا شعری سفر یہیں سے شروع ہوا، دہران سے، اور پھر یہ خود شعر کہتے تھے، یہ افسانے بھی انہوں نے لکھے ہیں اور محفلیں آراستہ کرتے تھے۔ اور خاص بات یہ تھی ان کی کہ یہ نئے نئے شعراء کو جو خاص کر کے یہاں جن کو پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا، یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو لاتے تھے کہ بھئی فیس بک پہ کہیں یہ ہو گیا، ہاں وہ لا کے متعارف کرواتے تھے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے تھے
بہت ساری شاعرات بھی ہوا کرتی تھی یہاں پہ شرقیہ میں، 4-5 شاعرات کو انہوں نے متعارف کروایا تھا. پھر وہ سب ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا. پھر یہ اچانک ان کی ہوٹل بند ہو گئی جس میں یہ اپنی سروسز دیا کرتے تھے، خدمات. تو وہ پھر انہوں نے بتا دیا کہ میں جا رہا ہوں. ان کی وداعی تقریب ہوئی، پھر تقریب ہوئی، پھر تقریب ہوئی. تو مطلب 6 مہینے سلسلہ چلتا رہا. 6 مہینے کے بعد یہ یہاں سے رخصت ہوئے، ودا ہوئے ہم سے. لیکن یہ ابھی فیس بک پہ ایکٹیو ہے اور اپنے سیالکوٹ میں جو ہے نا بہت ہی ایکٹیو ہے. ادبی محفلیں سجاتے ہیں، وہاں پہ بہت سارا کام کرتے ہیں لوگوں کو ابھی بھی جو ہے نا. تو خاص بات ان کی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کا تعلق تو پنجاب سے ہے. اور ویسے پنجاب کی سرزمین ایسی ہے کہ وہاں سے بڑے بڑے شعراء اردو کی خدمت کی ہے. جیسے علامہ اقبال کی بات لے لیں، فیض احمد فیض ہے، انور مسعود ہے باقی. اور اس طریقے سے اس میں ایک نام ان کا بھی ہے اور یہ وہاں پہ بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے تھے. تو پھر منصور بھائی سے رابطہ رہا، پھر یہاں پہ ہماری دعوت پہ تشریف لائے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج کی ہماری محفل کے مہمان خصوصی ہیں جناب ایوب صابر صاحب. تو دوستو ادب سے ہی ہم آغاز کرتے ہیں. میں جناب سید منصور شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا مضمون پیش کریں.